الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، محرم الحرام فضیلت اور مرتبے کے لحاظ سے ایک بڑا عظیم مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے، اور جن مہینوں میں لڑائی اور قتل و قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جہاں کئی ایک شرعی فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں بہت سارے تاریخی واقعات کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب میں جگہ دی ہے، وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی عظمت اور فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس لیے آج کے اس خطبے میں ماہ محرم کی فضیلت کے حوالے سے اور اس میں کیے جانے والے اہم کاموں کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ سورہ توبہ کی 36ویں آیت ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے انتہائی ادب اور احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، کہ زمانہ اسی رفتار پر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی تخلیق کی تھی، اور فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے۔ منها 4 حرم، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مسلسل ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور مضر قبیلے کا رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والا مہینہ ہونے کی مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل اور لوٹ مار نہ کی جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں، دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں۔ اور جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے، یہ جنگ و جدل کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے، اور نسل انسانی کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روز اول سے ہی مقرر فرما دیا۔ اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے شروع میں ایک خوشی کے جذبات اور مبارک دینے کے جذبات اور مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اور سلامتی کے جذبات رکھنا، یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا حق تو یہی ہے کہ اسے نئی امنگوں کے ساتھ شروع کیا جائے، بھرپور امیدوں کے ساتھ شروع کیا جائے، تازہ ولولوں
اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے، اپنے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اکثر مسلمان وہ مغرب زدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اسلامی اقدار سے بیزاری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آ رہا ہے۔ اس ماہ محرم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشور محرم کہا جاتا ہے، اور عاشور محرم کے دن روزہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے۔ اور اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسجدیں تو ساری اللہ تعالیٰ کے ہی گھر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی خاص نسبت اپنی طرف فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کا خاص نسبت کرنے کی وجہ سے دیگر مساجد کے مقابلے میں بیت اللہ کو زیادہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح باقی مہینوں کے مقابلے میں ماہ محرم کی خاص نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت تمام مہینوں سے بڑھ کر حاصل ہوگی۔ اب بات آتی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے مختلف ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ سال کے اختتام پر اپنا احتساب کرتی ہے، اور جو کمی کوتاہی ہوتی ہے ان کو اگلے سال پورا کرنے کا لائحہ عمل بناتے ہیں، ایجنڈا قائم کرتے ہیں، اہداف مقرر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے اس اسلامی نئے سال کے لیے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے اور عزم کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال عبادتوں میں بہت کمی رہی، آئندہ سال اس کمی کو دور کیا جائے گا۔ گزشتہ سال حقوق العباد میں غفلت رہی، آئندہ سال اس میں غفلت سے کام نہیں لوں گا۔ گزشتہ سال اخلاقیات کی میں دھجیاں اڑاتا رہا، لیکن آئندہ سال ان کا خیال کروں گا۔ گزشتہ سال میں نے اپنا آپ اپنے نفس کے تابع کر رکھا تھا، مگر آئندہ سال میں اپنی خواہشات کا گلا اپنے ہاتھ سے دباؤں گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے گزشتہ برس کا محاسبہ کر کے آئندہ سال کے لیے بہترین پلاننگ کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے، سال گزر رہے ہیں، ہم ویسے ویسے موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمیں ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جنگ و جدل کرنا، آپس میں قتل و غارت کرنا، خون ریزی کرنا، فتنہ فساد مچانا، یہ تو کسی بھی مہینے یا مہینے کے کسی ہفتے میں یا ہفتے کے کسی دن میں بھی جائز نہیں۔ لیکن یہ چونکہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں ان چیزوں سے بچنے کی تاکید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ماہ محرم کی حرمت کو اتنا ہی پامال کر رہے ہیں جتنا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی حرمت کی پامالی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقع شہادت پر نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اپنے جسم کو خود سے سخت تکلیفیں دی جاتی ہیں، تیز دھاری دار آلات سے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے رنج و غم میں آہو بکا کا ایسا عجیب وحشیانہ اور خوفناک منظر برپا کیا جاتا ہے کہ الامان والحافظ۔ دیکھیں، اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ کسی کی وفات یا شہادت پر رنج و غم کرنا یا افسوس کا اظہار کرنا یہ گناہ ہے یا یہ غلط ہے۔ آپ بالکل کریں، افسوس کریں، آپ غم کا اظہار کریں، لیکن غم کا اظہار شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے، جبکہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ لہذا صحیح بخاری کی روایت ہے، ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیا اور دور جاہلیت کی طرح بین کیے۔ ایسے ہی اس مبارک مہینے کی حرمت کی پامالی کی ایک صورت یہ ہے
کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہر سال ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے خون ریزی اور دہشت گردی اور فتنہ فساد کی شکلیں جنم لیتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام تو عام دنوں میں بھی خون ریزی اور دہشت گردی اور فتنہ و فساد کو کسی بھی شکل میں پسند نہیں کرتا، بھلا ماہ محرم میں اس کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے اسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے. جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں اور اس کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی سے کلی اجتناب کیا جائے اور ان سے دور بھاگا جائے. جبکہ بعض مرتبہ ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں دشمن عناصر قوتوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کی مسلکی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی فرقے کے لوگوں کو تخریب کاری کا نشانہ بنا کر دوسرے فرقے پر اس کا الزام لگا دیتے ہیں. پھر دوسرا فرقہ تحقیق کیے بغیر محض جوش انتقام میں وہ مخالف فرقے کو نشانہ بناتا ہے اور اس طرح تخریب کاری کے ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلتا ہے. اس لیے امن و امان کے قیام کے لیے ہمیں ان تمام پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کی نگاہ میں مسلمان کے خون کی حرمت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ایسے ہی اس مبارک مہینے میں روزے رکھنا یہ بھی اس کا مخصوص عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ماہ محرم میں بکثرت روزے رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دیتے. لہذا صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اور صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، کہ فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے اور رمضان المبارک کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. و افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. اور ترمذی شریف کے ایک روایت میں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، اے اللہ کے رسول اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں میں روزے رکھنا چاہوں تو آپ کس مہینے کے روزے میرے لیے تجویز فرمائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کنت صائما شہرا بعد رمضان فصم المحرم فإنہ شہر اللہ، اگر تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہے تو محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور عاشورہ کے روزے کے حوالے سے چند باتیں میں اور ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو روزے کی اہمیت آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس کا تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، یہ بڑا عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہذا آپ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. ایسے ہی مسلم شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو انصاری ہیں،
ان کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ان صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی ہی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تو بعض حضرات نے آپ علیہ السلام سے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ تو ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر اللہ نے چاہا اور آئندہ سال آیا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگلا سال، یعنی اگلا محرم آنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب اگلے سال تو آپ علیہ السلام زندہ نہیں رہے، اب اختلاف پیدا ہو گیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پہلے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، کیونکہ آپ علیہ السلام اگر موجود رہتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، آپ علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے حجت ہوتا۔ تو اس مسئلے کو، اس اختلاف کو حل کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت کے راوی کون ہیں، تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، تو ان سے وضاحت طلب کر لیں۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں، سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو یہ ارشاد تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا ضرور روزہ رکھوں گا، اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ یوم عاشورہ کے روزے کے لیے 10 کی بجائے 9 کا روزہ مقرر کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی مقرر فرمانا چاہتے تھے۔ اب اگر آپ علیہ السلام اس کے بعد اگلے محرم تک زندہ رہتے تو آپ علیہ السلام کے عمل سے مذکورہ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ضرور متعین ہو جاتی، مگر آپ علیہ السلام کسی صورت کو متعین کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست بغیر کسی واسطے کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے رہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی خاطر گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کی قربانی دی، طرح طرح کے ظلم و ستم سہے، اور آپ علیہ السلام کی اطاعت میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جان تک کو قربان کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ لیکن ہمارے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو کچھ بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کر خبیث قسم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک اور پاکیزہ شاگردوں کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں اور ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان حضرات کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان حضرات کا دفاع کریں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خود اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ یعنی حضرات صحابہ کرام ایمان لائے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، اللہ دھیان سے سنو، انہم ہم السفہاء، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ منافقین جو حضرات صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، کسی اور نے نہیں بلکہ خود
اللہ رب العزت نے ان کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ بے وقوف وہ نہیں بلکہ تم لوگ بے وقوف ہو۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ اس کتاب سے یہ روایت لی گئی ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس روایت کی روشنی میں وہ تمام لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں ملعون ہیں اور ہر قسم کی خیر و بھلائی سے اور انسانی ہمدردی سے محروم اور مستثنیٰ ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام لوگ لعنت کریں وہ اس لائق ہے کہ اس قبیح حرکت پر سخت سے سخت گرفت کی جائے اور اس کا معاشرے میں بائیکاٹ کیا جائے، اور ارباب اختیار پر یہ لازم ہے کہ اسے قرار واقعی سزا دی جائے اور اس کے معاملے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہ برتی جائے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ ان حضرات کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور سیرت کا مطالعہ کر کے ان حضرات کی زندگیوں کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ جب لوگ ان حضرات کی تنقید کرتے نہیں تھکتے تو ہمیں حضرات صحابہ کرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے بھی نہیں تھکنا چاہیے، اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے بہت سی مجالس و محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے جن میں فضول اور بیہودہ گوئی کے ساتھ شرکی اور کفری کلمات بھی پڑھے اور سنے جاتے ہیں، اور بعض مجالس تو ایسی ہوتی ہیں جن کا ایجنڈا ہی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے سادات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم انہیں سمجھا نہیں سکتے تو ان کی مجالس میں بھی نہ بیٹھیں، کیونکہ بسا اوقات کسی کی صحبت اور کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کے دل میں ایسی ان کے طریقوں کی محبت پیدا کر دیتی ہے کہ جو انسان کے لیے آزمائش بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسی مجالس میں شرکت کرنے کا حکم نہیں دیتے، منع کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمائے سورۃ النساء کی آیت ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور تم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کر دیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ بھی مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں لگ جائیں، وگرنہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے واضح طور پر علم ہو گیا کہ بدعتی اور فاسق کسی بھی قسم کا ہو ان کے ساتھ بیٹھنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی کہ جب وہ اپنے باطل کا تذکرہ کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو۔ حضرات گرامی، اسی مہینے میں واقعہ کربلا بھی پیش آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ علیہ السلام کی دین کی تکمیل کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا۔ یہ ایک تاریخی سانحہ ہے، لیکن واقع شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے شیطان کو بدعتوں اور ضلالتوں کو پھیلانے کا ایک بڑا موقع ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ کچھ لوگ ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی اور بالخصوص 10 محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر سیاہ کپڑے پہن لیتے ہیں، کوئی سیاہ جھنڈے لہرانے لگ جاتا ہے، کوئی نوحہ اور ماتم کرنے لگ جاتا ہے، تعزیے اور تابوت بنائے جاتے ہیں، منہ پیٹتے ہیں اور روتے چلاتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کوئی ننگے پاؤں پھرتا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو جوتا نہیں پہنتے، نوحے اور مرثیے پڑے جاتے ہیں، عورتیں بدن سے زیورات اتار دیتی ہیں، ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں، زنجیروں اور چھریوں سے خود کو زخمی کیا جاتا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کی نیاز کا شربت بنایا جاتا ہے، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، حالانکہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون اور افضل عمل وہ روزہ رکھنا ہے۔ ایسے ہی محرم کے دنوں میں خاص طور پر 10 محرم میں
شادی کرنا اور دیگر خوشی کی تقاریب کرنا اس کو گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر حضرات صحابہ کرام کی شہادتوں کو ہم منانے لگ جائیں تو پھر تو پورا سال ہمیں کوئی دن ایسا نہیں ملے گا، کوئی موقع ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر ہم خوشی منا سکیں اور اپنی شادی بیاہ کو کر سکیں۔ پھر شہادت کا سوگ ہر سال منایا جاتا ہے، قبرستانوں میں رش لگ جاتا ہے اور تمام قبروں کی لپائی شروع ہو جاتی ہے، ویڈیو ٹی وی اور دیگر مجالس میں نوحے اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں، اور 10 محرم کو چولہے اوندے کر دیے جاتے ہیں، اور نو بیاہی عورتیں اپنے میکے چلی جاتی ہیں، اور زیورات کا پہننا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور توہم پرست لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باطل خیالات گھڑ لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا ورنہ اولاد منحوس ہوگی یا ناقص العقل ہوگی، اگر اس مہینے میں شادی کر لی تو بابرکت نہیں ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس مہینے میں، ان دنوں میں عظیم صحابہ اور اسلاف کو گالیاں دی جاتی ہیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور دیگر مختلف قسم کی خود ساختہ خرافات ان حضرات کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور بے گناہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ بھائی یہ معلوم ہونا چاہیے یہ حضرات صحابہ کرام دین کے اولین راوی ہیں، ان کے بغیر دین اسلام کا کوئی شعبہ مکمل نہیں ہوتا، اور ان حضرات کا تو کربلا کے واقعات سے دور یا نزدیک کا بھی کوئی تعلق نہیں، اور جو کتابیں اس موقع پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر اکاذیب، جھوٹ پر اور باطل چیزوں کا مجموعہ ہے، اس پر مبنی ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف فتنہ و فساد کے نئے دروازے کھولنا ہے، امت میں پھوٹ ڈالنا۔ بھائی سچی بات تو یہ ہے، یہ تمام بدعات و خرافات ایک خاص مذہب کی ترویج اور تبلیغ کے لیے سہارے کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، اور ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ان کو عمل میں لایا جاتا ہے، اور ان کی ادائیگی کے ذریعے سے امن عامہ کو برباد کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام امن اور آشتی کا دین ہے، بہت سارے لوگ جو سلیم الطبع ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ثواب سمجھ کر ان کاموں کو کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے عمل پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر مسلط کر لیں اور گنہگار بن کر اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کی لسٹ میں اپنا نام درج کروا لیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ سب من گھڑت اور بدعات و خرافات پر مبنی افعال ہے۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایسی خرافات سے دور نکل آئیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاقیات ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی جاتا رہے۔ جو گزارشات کی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔